بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ الانشراح کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے اور ساتھ اس کے تجویدی قواعد کا اجرا بھی کریں گے۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں۔ ہر آیت کو ہم تین دفعہ پڑھیں گے۔ آپ بھی میرے ساتھ تین دفعہ اس کی مشق کریں تاکہ اچھے طریقے سے سبق ایک ہی دفعہ کی ویڈیو دیکھنے سے آپ کو سبق یاد ہو جائے، اور جتنے بھی تجویدی قواعد آئیں گے ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان کو سمجھیں گے اور پڑھیں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والا نیا سبق آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی تلاوت کے اندر ہونے والی غلطیوں سے بچ سکیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے اپنے عزیز و اقربا کے اندر اس کو شیئر بھی کر دیں اور اس کو لائک بھی کر دیجئے گا۔ سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تعوذ پڑھیں گے، پھر تسمیہ پڑھیں گے۔ تعوذ کے اندر 5 پوائنٹس ہوتے ہیں، تسمیہ کے اندر 3 پوائنٹس ہوتے ہیں۔ وہ پوائنٹس جہاں پہ 90% لوگ غلطی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم سب سے پہلے تعوذ کو سمجھیں گے پھر تسمیہ کو۔ تعوذ کے 5 پوائنٹ کون کون سے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اعوذ باللہ کے اندر کون کون سے پہلا پوائنٹ نوٹ کریں۔ اس کو او نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے ذو، اس کو زو نہیں کرنا۔ تیسرا ہے باللہ، اس کو باللہ موٹا نہیں کریں گے۔ چوتھا ہے من الشیطان، اس کو تو لپس گول نہیں کریں گے۔ پانچواں ہے نرجیم، اس کو نرواجیم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ملا کے میرے ساتھ 2 دفعہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر پڑھیے۔ اگر آپ کی زبان پر عین نہیں آ رہا تو آپ بالکل سلو اس کی پریکٹس کریں۔ عین عین او او عی او، اس طریقے سے پریکٹس کریں۔ پھر حمزہ اور عین کو دونوں کو اکٹھا پڑھیں۔ اس طریقے سے او نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر دیکھیں بسم اللہ، اس کے اندر بسم اللہ کے اندر 3 پوائنٹس ہیں۔ وہ کون کون سے جس کے اندر غلطیاں آتی ہیں آپ نے بھی نہیں کرنی۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کو موٹا نہیں کریں گے، اللہ نہیں کریں گے۔ دوسرا پوائنٹ ہے الرحمہ، اس کو واہ نہیں کریں گے۔ تیسرا پوائنٹ ہے الرحیم، نوا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 پوائنٹس ہیں تسمیہ کے اندر۔ تعوذ کے اندر 5 ہیں، تسمیہ کے اندر 3 ہیں۔ ان کی آپ غلطیاں اگر ٹھیک کر لیں گے تو یہ بالکل آپ تجوید کے ساتھ ان کو پڑھ لیں گے۔ بس یہی غلطیاں آتی ہیں جو اکثر اور بیشتر لوگ کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ ملا کر 2 دفعہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، أَلَمْ نَشْرَحْ، اس کو نشرح ہا نہیں پڑھیں گے، ہا پڑھیں گے۔ نشرح لَكَ صَدْرَكَ۔ اب یہاں پر صاد موٹا ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ وہ حرف جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، وہ 7 ہوتے ہیں: خا، صاد، ضا، طا، ظا، غین اور قاف۔ خصا، ضاغ، طن، قز۔ یہ 7 حرف ایسے ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں موٹے پڑھے جائیں گے۔ آگے دار پر کلکلا ہو رہا ہے، صاد صاد۔ کلکلا کہتے ہیں آواز کو ہلا کر پڑھنا، آواز کو جنبش دینا، ٹھیک ہے۔ پکڑ کر چھوڑنا، آواز کو پکڑیں گے پھر ہم اس کو چھوڑیں گے، جیسے صاد پکڑ لیا، د چھوڑا، یہ جو د والی ساؤنڈ نکلی ہے یہ ہے کلکلا۔ حروف کلکلا 5 ہوتے ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ قطب، جد۔
یہ 5 حرف جب ساکن ہوں یا وقف کی صورت میں آ رہے ہوں، ساکن مطلب ان کے اوپر جزم ہو، ساکن اس حرف کو کہتے ہیں جس کے اوپر جزم آ جاتی ہے، جزم کا سائن یہ والا ہوتا ہے، یہ جو دال کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ میں آپ کو ہر سٹیپ بتاؤں گا، ہر چیز کے بارے میں بتاؤں گا، جو میں آپ کو قاعدہ بتاؤں گا اور اس کی اندر جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ ساری کی سارے بتاؤں گا۔ ساکن کسے کہتے ہیں، ساکن کون سا حرف ہوتا ہے، کیا پڑھا ہو تو ساکن ہوتا ہے، ہر چیز کے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ ان کو سمجھا کریں، ایک دفعہ جب آپ پڑھیں گے، ایک سورت کوئی بھی سورت آپ اٹھا لیں، جس طریقے سے میں آپ کو یہ سبق پڑھا رہا ہوں، آپ انشاءاللہ ایک دفعہ سورت پڑھیں گے، ویڈیو کو سنیں گے تو ایک دفعہ کے سننے سے ہی آپ کو سبق یاد ہو جائے گا۔ صاد، اب یہاں پر کلکلا کریں گے، ایک ساکن جب حروف کلکلا ساکن ہوں گے تب کلکلا ہوگا، جب وقف کی صورت میں آ رہے ہوں گے، مثال کے طور پہ اینڈ میں، اب یہ نیچے آ رہے ہیں وہ میں آگے آپ کو جا کے بتاتا ہوں۔ صاد اور پھر پڑھیں الم نشرح لک صدرک، را کو موٹا کریں گے، ٹھیک ہے۔ را ایسا حرف ہے جو ہمیشہ موٹا نہیں پڑھا جاتا، اس کی ایک حالت ایسی ہے جس میں را بریک پڑھا جاتا ہے، اس کو یہ شیبہ مستعلیہ میں سے ہے۔ را، را کے نیچے جب زیر آ جاتی ہے تو جو زیر کی ساؤنڈ ہوتی ہے اس کی آواز، اس کو ہم موٹا نہیں کریں گے، بقایا را موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، ووضعنا، اب یہاں پر ضاد موٹا ہے، نا نون کو کھینچ کر پڑھیں گے، زبر کے بعد الف آ جائے تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے، مدہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کے پڑھنا۔ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف، واو اور یا۔ الف سے پہلے زبر آ جائے تو ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے 1 الف کے برابر، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے 1 الف کے برابر، تو یہ مدہ کہلاتے ہیں۔ ساکن اس حرف کو کہتے ہیں جس کے اوپر جزم پڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا، اب یہ جو یہ جو ساؤنڈ ہے اس کو اخفا کہتے ہیں۔ حروف اخفا ہوتے ہیں 15، نون ساکن یا تنوین کے بعد۔ ساکن آپ کو بتا دیا ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا، اخفا حرف کون کون سے ہیں؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف، یہ 15 حرف حروف اخفا ہیں۔ ان میں سے کوئی حرف آ جائے گا ان کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد تو ہم یہ والی ساؤنڈ نکالیں گے، عنک وزرک، وزرک، ووضعنا عنک وزرک، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي، اب یہاں پر اگر آپ توڑ کرنا چاہیں الذي، ٹھیک ہے، الذي، الذين، اللتی، اللتانی، یہ جہاں کہیں بھی آئیں گے ان سے پہلے والا جو الف ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں پڑا ہوتا۔ اگر آپ ان کا توڑ کریں گے تو الف کے اوپر زبر لگا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لام تعریف، جہاں کہیں بھی تعریف والا لام آئے گا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم زبر لگائیں گے، لام تعریف مشدد ہی ہوتا ہے، اس سے پہلے زبر لگا کر ہم پڑھیں گے۔ اب یہاں پر زی نہیں کریں گے، الذی اس طرح نہیں پڑھنا، الذی یہ ہے یا مدہ اور اس کے اوپر مد منفصل ہے، ٹھیک ہے، 3 الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ مد منفصل تب آتی ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں آ جائے تو وہ مد منفصل کہلاتی ہے۔ اب دیکھیں یا مدہ کے بعد حروف دوسرا حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں آ گیا ہے تو ہم مد منفصل بنا کر اس کو پڑھیں گے، الذی 3 الف کے برابر، انقض ظہرک، پھر اخفا ہو رہا ہے، آگے تینوں حرف موٹے ہیں، پھر پڑھیں الذی انقض ظہرک، الذی انقض ظہرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک،
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اب یہاں پر نون مشدد ہے، نون مشدد پر غنہ ہوگا. میم مشدد اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. مشدد اس حرف کو کہتے ہیں جس کے اوپر شد پڑی ہوتی ہے. غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو دبا کر رکھنا. ایک الف کے برابر یا دو حرکات کے برابر ناک میں آواز کو رکھیں گے تو یہ غنہ کہلائے گی. ٹھیک ہے، ناک میں آواز کو دبانا یہ غنہ ہوتا ہے، ناک میں آواز کو چھپانا یہ اخفا کی ساؤنڈ ہوتی ہے. جیسے آ اور فَإِن دونوں ناک سے نکل رہی ہیں، لیکن ان دونوں کی آوازوں میں فرق ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یہاں پر پھر غنہ ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. ذا کو کھینچیں گے، فراغ ایسے قلقلہ یہاں پر نہیں کریں گے. اخفا ہو رہا ہے، صاب قلقلہ ہو رہا ہے. ابھی دیکھیں یہاں پر حروف قلقلہ وقف کی صورت میں آیا ہے تو ہم قلقلہ کریں گے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو ملا کر پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. صدق اللہ العظیم. اس طریقے کے ساتھ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ ایک دفعہ کے دیکھنے سے ہی آپ کو پورا سبق یاد ہو جائے گا. اگلے سبق میں ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.